بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عزیز ساتھیوں، گزشتہ کل یہ بات عرض کی تھی کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، تو اس میں سے 3 شرطیں آدمی کے اندر پائے جانا ضروری ہے، یعنی آدمی کا مسلمان ہونا، عاقل ہونا اور بالغ ہونا، اس کے اوپر بات ہو گئی. اور 5 شرطیں وہ مال کے اندر پائے جانا ضروری ہے. اس میں سے پہلی شرط تھی کہ مال نصاب کے برابر ہو. اس پر بات باقی ہے. اب نصاب کہتے کسے ہیں؟ تو نصاب وہ مقدار ہے کہ جس مقدار پر اگر مال پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اب اصولی طور پر 4 مالوں کے اندر زکوٰۃ فرض ہے. نمبر 1 سونے چاندی، نمبر 2 تجارت کا مال، اور نمبر 3 جانور، اور نمبر 4 باغات اور کھیتی کے اندر جو ہماری پیداوار ہوتی ہے اس کے اندر. ان چاروں کے اندر شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے. اب اس میں سب سے پہلے سونے چاندی. سونے چاندی کا نصاب کیا ہے؟ سنن اربعہ یعنی ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے. عن علی رضی اللہ عنہ قال عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فإذا كانت لك 200 درهم ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء يعني في الفضة حتى يكون 20 دينارا فإذا كان 20 دينارا ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك واللفظ لأبي داود. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تیرے پاس 200 درہم نہ ہو تو چاندی کے اندر زکوٰۃ نہ دینا. تو اس اعتبار سے، عربی اوزان کے اعتبار سے چاندی کا جو نصاب ہے وہ 200 درہم ہے، اور تولے کے اعتبار سے اس کی جو تولہ بنتا ہے وہ 52.5 تولہ، اور گرام کے اعتبار سے جو اس کا گرام بنتا ہے وہ تقریباً 612 گرام 360 ملی گرام. چاندی کا نصاب 612 گرام 360 ملی گرام، جس کی قیمت آج کے اعتبار سے تقریباً 47 سے 48 ہزار تک بنتی ہے. اور سونے کا جو نصاب ہے وہ عربی اوزان کے اعتبار سے 20 مثقال یعنی 20 دینار ہے، اور تولے کے اعتبار سے 7.5 تولہ، اور جو آج کل جو گرام چلتے ہیں اس کے اعتبار سے 87 گرام 417 ملی گرام تقریباً. اس اعتبار سے یہ سونے چاندی کا نصاب ہے. اب اس کی جو قیمت ہے چاندی کی یا سونے کی جب ہم نکالیں گے تو اسی دن کی قیمت کے اعتبار سے ہم زکوٰۃ نکالیں گے. اور زکوٰۃ نکالنا کیسے ہے کہ ہم تمام کی قیمت لگائیں گے. ان قیمت میں سے 40 روپے پہ 1 روپیہ، جو بھی ہماری قیمت بنے گی اس قیمت کے اعتبار سے 40 روپے پہ 1 روپیہ یعنی 100 روپے پہ 2.5 روپیہ. اس اعتبار سے ہم بڑھاتے جائیں گے تو 1000 پہ 250 اور 1 لاکھ پہ 2500. اس اعتبار سے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی. اور اسی وجہ سے زیورات کے اندر جو ہماری ماؤں بہنوں کے پاس رہتے ہیں ان میں زکوٰۃ فرض ہے. ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے، اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ قلدت قلادۃ، کہ جو بھی عورت سونے کا ہار اپنے گلے کے اندر پہنے اور اس کے اندر زکوٰۃ نہ دے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسی سونے کو آگ کا ہار بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈالیں گے. ٹھیک اسی طرح جو بھی زیورات ہیں تو زیورات کے اندر زکوٰۃ نکالنا یہ بھی فرض ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھئی عورت کے پاس تو زیورات ہوتی ہے، اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی، لیکن مرد کے پاس تو کوئی زیورات نہیں ہوتے ہیں. تو جو آج کل کے ہمارے سکے چلتے ہیں اور جو کاغذات کے نوٹ چلتے ہیں وہ بھی سونے ہی چاندی کے قیمت کے اعتبار سے اسی اعتبار سے اس میں زکوٰۃ نکالی جائے گی. مثلا کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ جو چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو اب وہ اس کے اندر سے زکوٰۃ نکالے گا. اور کبھی ایسا ہوگا کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے اور نہ اتنا سونا ہوگا کہ وہ خود بخود نصاب تک پہنچ جائے، یعنی 612 گرام 360 ملی گرام.
لیکن اگر اس کے پاس تینوں چیز ملا کر اتنی ہو جاتی ہیں، یا جتنی بھی چیز اس کے پاس ہے، سونا ہے وہ بھی کم ہے، چاندی ہے وہ بھی کم ہے، پیسے ہے وہ بھی کم ہے، مال تجارت ہے وہ بھی کم ہے، لیکن ان سب کو اگر ملایا جائے تو جو چاندی کا نصاب ہے تقریباً 48,000 روپے، وہاں تک اگر یہ سب چیزیں پہنچ جاتی ہیں تو پھر وہ اس کے اندر سے زکوٰۃ نکالے گا۔ دوسرا یہ کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سمجھنا ہے۔ کل سورج نکلنے تک ہم پہنچے تھے دن کے اعتبار سے، اب سورج نکلنے کے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اشراق۔ اب اشراق کی فضیلت کیا ہے؟ ترمذی کی روایت ہے، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تامت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی فجر کی نماز با جماعت پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے، اگر کوئی عذر نہ ہو تو مسجد کے اندر، اور اگر عذر ہو ایسا عذر جو مسجد کے اندر آنے سے اس کو روکتا ہو، یعنی جماعت کو چھوڑنے سے اس کو روک دے، تو گھر کے اندر باہر دو صورت وہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، پھر جہاں پر اس نے نماز پڑھی ہے وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، چاہے بیٹھ کر، چاہے لیٹ کر، چاہے سو کر، لیکن افضل یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے۔ پھر جب سورج نکل جائے تو وقت مطلوع ختم ہونے کے بعد تقریباً 15-20 منٹ کے بعد 2 رکعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کو مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو حدیث کے اندر اشراق کی جو نماز ثابت ہے وہ کم سے کم 2 رکعت ثابت ہے، تو ہمیں 2 رکعت تو پڑھ ہی لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد اور مسند دارمی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم صلی لی 4 رکعات فی اول النہار اکفیک آخرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، دن کے شروع میں 4 رکعت میرے لیے یعنی میری رضامندی حاصل کرنے کے لیے پڑھ لیا کر، میں دن کے تیرے تمام کاموں کو بنا دوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔